بسم اللہ الرحمن الرحیم. The Mortal Immortal by Mary Shelley. The Mortal Immortal ٹائٹل بذات خود ایک ناؤن فریز ہے. مورٹل ایڈجیکٹو ہوگا, immortal اس میں ناؤن ہوگا, یعنی یہ دو مختلف لفظ ایک ہی ساتھ جڑ گئے ہیں, مورٹل immortal. اور یہ پیراڈاکس پوری سٹوری میں ہمیں نظر آتا ہے. مورٹل immortal جو پروٹیگنسٹ ہے اسی کی نریشن میں, یعنی فرسٹ نیریٹو میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے اور یہ فلیش بیک میں چلتی ہے. کہانی شروع ہوتی ہے جولائی 16, 1833. This is a memorable anniversary for me. On it I complete my 323rd year. کہانی کے شروع میں کچھ الوژنز ہیں, جیسے ونڈرنگ جیو کا. ونڈرنگ جیو ایک جیو تھا جس نے حضرت عیسیٰ کا مذاق اڑایا تھا جس وقت انہیں سزا دی جا رہی تھی, اور اسے اس کے بدلے میں بددعا دی گئی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ زمین پر آنے تک زمین میں بھٹکتا رہے گا. اس کے علاوہ اس میں نور جہاد کی الوژن ہے. نور جہاد ایک کہانی ہے, دا ہسٹری آف نور جہاد, جس میں اس کا دوست سلطان شمس الدین اسے ایسا یقین دلاتا ہے کہ اسے موت نہیں آتی نور جہاد کو, اور وہ سالوں یا مہینوں سوتا رہتا ہے. اس کے علاوہ کین کا ذکر بعد میں آتا ہے, یعنی قابیل کا ذکر. اس کے بارے میں بھی بائبل میں کہا گیا ہے کہ اسے اس سے ملتی جلتی سزا ہی دی گئی تھی. اس کے علاوہ اس میں 7 سلیپرز جنہیں اصحاب کہف بھی کہا گیا ہے کا ذکر ہے, جنہوں نے 300 سال سوتے ہوئے گزارے تھے. وہ خود کو ان سے کمپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ ان جیسا بھی نہیں ہے. اس میں یہ تھرو آؤٹ آئے گا. پورے اپنی کہانی سنانے کے بعد وہ آخر میں خود کو کہتا ہے کہ وہ ماڈلز میں سے بھی نہیں ہے. وہ اپنی کہانی سناتا ہے جس وقت وہ 20 سال کا تھا, جس وقت وہ اصل میں 20 سال کا تھا. اس کی کہانی میں مسلسل منی اور ورلڈلی پوزیشنز کا ذکر آئے گا اور انہیں ایول کہا جائے گا. کہانی سناتا ہے کہ وہ 20 سال کا تھا اور وہ ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا, لیکن اس کے پاس شادی کے وسائل نہ تھے. اس وجہ سے اس نے ایک اسکالر کورنیلیس اگریپا کے پاس کام کیا, جس نے اسے بہت سے سونا دینے کی پیشکش کی. اور وہ اس بات میں بھی کہ جب اس نے پیشکش کی اسے ایسا لگا جیسے شیطان نے اسے پیشکش کی ہو. یہ تھرو آؤٹ سٹوری میں نظر آئے گا. اب وہ لڑکی جو ہے برتھا, وہ بھی ایک غریب گھرانے سے تھی, لیکن اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اسے ایک امیر عورت نے گود لے لیا, جس وجہ سے اس میں بھی وہ ایولنس آ گئی. وہ بھی سیلفش ہونا شروع ہو گئی, وہ بھی مطلب پرست ہونا شروع ہو گئی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ تھرو آؤٹ سٹوری میں چلے گا. اور آگے چل کر جس وقت وہ ونجی کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس دنیا کو چھوڑتی ہوں, تو وہ کہتی ہے ٹیک می ٹو پاورٹی اینڈ ہیپینس. تھرو آؤٹ یہ کمپیریزن ہمیں نظر آتا رہے گا. اس کے ساتھ ہی وہ کورنیلیس اگریپا کے پاس کام کرتا رہتا ہے, جہاں وہ ایک ایگزیلیئر آف امورٹیلٹی یعنی آب حیات بنا رہا ہے, جس کو وہ ونزی سے کہتا ہے کہ یہ ایک لو پوشن ہے, اور وہ یہ لو پوشن سمجھ کر اسے پی لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے پینے سے اس کی محبت برتا گلی ختم ہو جائے گی, لیکن اس کا الٹا ہوتا ہے اور وہ امورٹل ہو جاتا ہے. اس امورٹل ہونے کا سفر بھی بیان کیا گیا ہے. کیسے بیان کیا گیا ہے؟ کمپیریزنس کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ برتھا پہلے اسی کی عمر کی ہے, اسی کی جیسی نظر آتی ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی ماں کی طرح نظر آتی ہے, پھر وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور وہ مر جاتی ہے. جیسے برتھا بیمار پڑتی ہے اور اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, تو برتھا کہتی ہے کہ تمہاری جوانی ہی تمہاری بیماری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا جاتا ہے. ونزی کہتا ہے کہ اس نے زندگی میں تقریباً ہر کام کیے ہیں سوائے ان کے جس سے اسے کوئی نقصان پہنچ سکے, جیسے وہ کبھی فوج میں نہیں گیا یا اس نے کبھی کوئی ڈیول نہیں کی ہے. اب آخر میں ونزی 300 سال سے زیادہ کا ہو گیا ہے اور اسے ایک بال ملا ہے, سفید بال, لیکن وہ کہتا ہے کہ عموماً تو 20 سال کی عمر میں ہی لوگوں کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں, تو کیا پتہ یہ ایک بال میرا اس وقت سفید ہوا ہو اور سفید ہی رہ گیا ہو اور چھپ گیا ہو. اب وہ آخر میں کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے گا جس سے وہ یا تو مر جائے اور اس کا نام امر ہو جائے, یا وہ زندہ رہے گا اور اس کا نام کسی کو معلوم نہیں ہوگا. کہانی ویسے ہی اوپن اینڈڈ ختم ہو جاتی ہے. اس میں ایک اور کمپیریزن بہت اہم ہے, جو ہے کہ کیا واقعہ میں انسان مرنا چاہتا ہے یا نہیں مرنا چاہتا. ونزی جب کہ مر نہیں رہا ہے, وہ مرنا بھی چاہتا ہے, لیکن جیسے اسے موت کا خیال آتا ہے وہ مزید جینا چاہتا ہے. یہ کمپیریزن یا پیراڈاکس تھرو آؤٹ سٹوری میں چلتا رہتا ہے, اور یہی اس کا مین تھیم ہے, مین پلاٹ ہے,
کیسے انسان نہ مرنا چاہتا ہے اور نہ ہی زندہ رہنا چاہتا ہے.